حیات میں کہ تصوف ایک متوازی دین، اور انہوں نے اس پہ بہت سے پروگرام کیے، اور یہ ایک تاریخ ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو شخصیت میدان عمل میں نکلی تھی وہ حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی تھی۔ آپ نے لاہور کے اندر ایک بہت وسیع اور عظیم الشان کانفرنس کی تھی جس کا عنوان تھا تصوف روح دین اور تصوف اصل دین، اور پھر اسی عنوان کے تحت مرکز معارف اولیاء داتا دربار سے جو ایک وسیع ریسرچ جرنل نکلتا ہے اس کا ایک خاص شمارہ بھی نکلا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 16 سال کے بعد جو آج ابھی آپ نے معروف صاحب سے سنا کہ غامدی صاحب نے اپنے انسٹیٹیوشن میں، اپنے ادارے میں اور اپنے دائرہ فکر و عمل میں خانقاہ کو باقاعدہ شامل کیا ہے، تو یہ دراصل اس انسٹیٹیوشن اور اس مکتب کی صداقت اور حقانیت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ اور میں اس سے پہلے ایک اور بات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ عمر کے آخری حصے میں قاضی حسین احمد حضرت میاں میر کے مزار پہ جایا کرتے تھے، اور کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا کہ بطور امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب حضرت بابا صاحب کی خانقاہ پہ بھی حاضر ہوئے اور بہشتی دروازہ گزرنے کے بھی خواہش مند ہوئے۔ تو میں نے قاضی صاحب سے پوچھا ایک دفعہ، میں نے کہا آپ کی جماعت کا جو منشور ہے اور جو اس کا مزاج ہے وہ تو اس خانقاہیت سے آری ہے، لیکن آپ ان ساری چیزوں سے اعراض کرتے ہوئے آج مزارات پر حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ جو تصوف سے ہمارے بزرگوں نے اعراض کیا یہ ہماری جماعت کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر بہت بڑے خسارے کا باعث ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں جو یہاں کے انگریڈینٹس ہیں، اجزاء ترکیبی ہیں ہمارے دین کے، اس میں روحانیت اور تصوف ایک لازمی جز کے طور پر شامل ہے۔ اور پھر یہ جو صوفیاء ہیں یہ بہت جینیس لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ بھجن، گائکی، نغمگی اور شعر جو ہے یہ سب کانٹیننٹ اور بر صغیر کے لوگوں کی طبیعت اور مزاج کا حصہ ہے۔ یہاں کے ہر معبد میں، ہر کلیسا میں، ہر مندر میں، ہر چرچ میں، ہر عبادت میں بھجن، گائکی اور نغمگی شامل ہے۔ تو انہوں نے ایک کریٹیوٹی اور اپنے اس تخلیقی عمل جو کسی لیڈرشپ کے لیے لازم ہوتی ہے وہ بروئے کار لائے، اور انہوں نے یہاں سما کو رواج دیا، بالکل اسی طرح جس طرح عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اعلان فرمایا تو عرب کا وہ دور جو تھا وہ شعر کا دور تھا، خطابت کا دور تھا، ردیف بندی اور قافیہ پیمائی کا عروج تھا۔ اور بڑی معروف بات ہے کہ قبیلہ بنو تمیم حاضر ہوا اور بہت جاہ و جلال کے ساتھ بڑے عالی شان انہوں نے پوشاکیں پہنی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی دعوت اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ ایک ہمارا شاعر ہے اور ایک ہمارا خطیب ہے، ہمارے شاعر کے مقابلے میں اپنا شاعر لائیے اور ہمارے خطیب کے مقابلے میں اپنا خطیب لائیے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ تو نبی اکرم رسول محتشم زبرقان جیسے شاعر، اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر جب کسی قبیلے کے اندر کسی شاعر کا ظہور ہوتا تھا تو ان کے ہاں دنوں اور ہفتوں اور اشروں تک دعوتوں کا اہتمام ہوتا تھا کہ اب ہماری عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والا آ گیا ہے، اب ہمارے مشرق کو، ہمارے آئیڈیاز کو، ہمارے خیالات کو لوگوں تک پہنچانے والا آ گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت اور اپنے خطیب ثابت بن قیس ان کو کھڑا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر اور خطیب کے مقابلے میں کسی کا چراغ کیا جل سکتا تھا، اور انہوں نے وہ گھٹنے ٹیک دیے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے بڑھ کر ہے اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑھ کر ہے۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ صوفیہ جو ہے یہ وہ عظیم جماعت ہے جو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی عافیت کوش لوگ تھے، گوشہ نشین تھے، اور ان کو دنیا سے شاید کوئی ایسا واسطہ نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ صوفیہ نے جو اس بر صغیر کے اندر جو عظیم انقلاب رونما کیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی شاید بہت کم مثال اور نہ ہونے کے برابر ہوگی، اور اس عظیم انقلاب کے سرخیل جس کی بنیاد حضرت داتا گنج بخش نے رکھی، اور اس کو عروج حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے عطا کیا، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس کو ایک مکمل نظام، ایک سینٹرلائز سسٹم بر صغیر میں عطا کیا۔ وہ اتنا مضبوط مرکزی نظام تھا کہ جس کے آگے 9 سلاطین ہیں بر صغیر کے، عظیم سلاطین، جو بیک وقت خانقاہ دہلی کے مقابلے میں سلطنت دہلی میں مقیم تھے، لیکن سلطان المشائخ آپ کا سطوت، عروج، بلندی اور پیشوائی کے آگے علاء الدین خلجی، جلال الدین خلجی، غیاث الدین تغلق جیسے لوگ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے، اور آپ کی جو خانقاہ تھی وہ بر صغیر کے اندر ایک عظیم مرکزی نظام کی امین اور علمبردار تھی۔ آج ہم حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی آپ کی سرکردگی میں اس خانقاہی نظام، اس کے احیاء کے امین ہیں، دائی ہیں، اور میں ہمیشہ ان کی سعی کو، ان کی کاوش کو، ان کی کنٹریبیوشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس امر کا دائی، ملتجی اور درخواست گزار اور دعا گو ہوں کہ حضرت خواجہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ ہمارے درمیان رکھے۔ آپ اس سسٹم کی رونق ہیں، آپ کو بہت زیادہ امتیازات اور اعزازات میسر ہیں، جس میں از خود آج کی یہ جو تقریب ہے یہ ایک اپنے نوع کی منفرد اور معتبر تقریب ہے، کہ جس میں ہم حضرت سلطان المشائخ آپ کی بارگاہ میں بھی نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور حضرت محبوب سبحانی آپ کی بارگاہ میں بھی نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اور جیسا ڈاکٹر شبیر احمد جامعی صاحب نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محض کراماتی کوہر اور اس کا جو ایک پہلو ہے اس سے ہٹ کر
ان شخصیات کی جو خدمات ہیں دین کے حوالے سے، سوسائٹی کے حوالے سے، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے جو خدمت خلق کی ایک پوری کمپین لانچ کی جو رنگ و نسل سے ماورا تھی، جو مسلک اور مذہب سے ماورا تھی، کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی خانقاہ دریا کے کنارے تھی، اور آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا کہولت اور پسماندگی میں لدی ہوئی دریا پر محنت کر رہی ہے۔ آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ پتہ کرو یہ اس قدر ضعف اور کمزوری کے باوجود اس مشقت میں کیوں پڑی ہوئی ہے۔ خادم نے بتایا کہ یہ ہندو عورت ہے، اس کا شوہر روزگار سے محروم ہے، کام کرنے کے قابل نہیں ہے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس خاتون کو کہو کہ گھر چلی جائے۔ آج کے بعد اس خاتون، اس ہندو خاتون کے گھر کا معاش اور اس کی کفالت نظام الدین کی خانقاہ کے ذمہ۔ یہ وہ عظیم انقلاب ہے کہ جس کی طرف آپ نے ابھی سنا کہ اس مخلوق کی خدمت کے ذریعے اس راستے سے ان صوفیاء نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ اور وسیلہ لوگوں کو عطا کیا۔ حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بڑے خوبصورت اشعار آپ کے علامہ اقبال کے سنے۔ علامہ اقبال 1903 میں بہت مسائل کا شکار تھے، ایک امتحان دیا اس میں فیل ہو گئے، وکالت بھی نہیں چلتی تھی۔ ان کے ایک دوست تھے شیخ عبد القادر، وہ برطانیہ جا رہے تھے پڑھنے کے لیے، تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی، وسائل نہیں تھے، اور ان کے ایک بڑے بھائی شیخ عطا محمد تھے، وہ بلوچستان میں کسی ملازمت میں تھے جہاں انہیں کچھ کرائسس مسائل درپیش ہو گئے۔ لاہور میں بیٹھ کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے 42 اشعار پر مشتمل اپنی پہلی درخواست حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ارسال کی۔ باقیات اقبال میں آپ کے یہ 42 اشعار موجود ہیں۔ اس میں ایک شعر ہے، ہند کا داتا ہے تو تیرا بڑا دربار ہے۔ آپ نے درخواست کی تھی خواجہ حسن نظامی کو کہ میرا یہ شعر الگ لکھ کے آپ کی درگاہ کے دروازے پہ آویزاں کر دیں۔ اور پھر التجائے مسافر آپ نے سنی حضرت صاحبزادہ صاحب سے۔ بھائی جو اس وقت ایک بحران کا شکار تھے، جو درخواست حضرت خواجہ کی بارگاہ میں پیش کی وہ قبول ہوئی، اور لارڈ کرزن نے اسپیشل آرڈر کر کے ان کی اس انکوائری کو وڈرا کیا۔ دوسری جو درخواست جو التجائے مسافر ہے کہ چلی ہے لے کے وطن کے نگار خانے سے، شراب علم کی لذت کشاں کشاں مجھ کو۔ برطانیہ میں داخلہ ہو گیا اور اب انگلینڈ جانا تھا، بمبے ایکسپریس کے ذریعے لاہور سے دہلی پہنچے۔ حسن نظامی اور دیگر شخصیات نے اسٹیشن سے لیا، اور پھر آپ درگاہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حاضر ہوئے، اور آپ نے یہ جو التجائے مسافر ہے، آپ نے احباب کے ساتھ حاضر ہوئے درگاہ میں، تو آپ نے درخواست کی کہ آپ لوگ مجھے اگر اجازت دیں تو میں تخلیے میں یہ نظم از خود آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ احباب باہر ٹھہرے تو آپ خود اکیلے مزار میں اندر حاضر ہوئے، اور سرہانے کے قریب بیٹھ کر بہت محفوظیت کے عالم میں آپ نے یہ اپنی نظم حضرت خواجہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ حاضری کے بعد باہر آئے تو باہر احباب بھی بے چین تھے، اور پھر وہاں سما کا اہتمام تھا، تو یہ نظم جو بڑے خوبصورت اشعار ہیں کہ مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، وہ قوالوں نے قوالی کی صورت میں پڑھی۔ تو اقبال
بے شمار دفعہ یہ بات انہوں نے کہی کہ میں جب بھی دہلی حاضر ہوتا ہوں تو میری حاضری میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے حضرت خواجہ نظام کی بارگاہ کی حاضری کی سعادت اور اعزاز میسر آ جائے گا۔ یہ اقبال کی بات میں نے اس لیے بھی کر دی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ شاید صوفیہ کو ماننے والے ہم مسجدوں اور مدرسوں کے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اقبال آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھا تھا اور وہاں رہ کر بھی اس نے یہی کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اور اس نے کہا تھا کہ کیمیا پیدا کنز مشت گلے، کیمیا پیدا کنز مشت گلے، یہ جو مٹھی بھر وجود ہے خاک کا تیرا، اس کو کیمیا صفت بنا لے۔ کس طرح یہ کیمیا، یہ سونا کس طرح بن سکتا ہے؟ تو اقبال نے آگے اس کا حل بھی بتایا۔ اس نے کہا کہ بوسہ زن بر آستانے کاملے، کہ کسی کیمیا کسی مرد کلندر کی بارگاہ میں حاضر ہو جا اور اس کے آستان، اس کی چوکھٹ، اس کو اپنے زندگی کے لمحوں میں سمو لے تو تیری زندگی کے جو راستے ہیں وہ نور اور روشنی سے آراستہ ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیش بورڈ نیچے رکھ دو والے